کائنات کی تخلیق کے بعد جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو اس بات پر تعجب ہوا کیونکہ وہ جنات جیسی مخلوق کو دیکھ چکے تھے جو کہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ لہٰذا فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد مچائے اور خونریزی کرے؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور پہچان سکھائی۔ یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کو حاصل نہیں تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان کو علم عطا کر کے اسے اشرف المخلوقات بنایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لہٰذا تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ شیطان نے انتہائی تکبر سے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، یہ میرا کام نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے اللہ سے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ پھر شیطان نے اللہ سے کہا جس طرح تو نے مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اسی طرح انسانوں کو بہکاؤں گا۔ میں انسانوں کے لیے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا کہ وہ اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے سوائے تیرے خاص بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، مگر جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے تاکہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آخر کار حضرت آدم اور حوا علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا ان دونوں کے سطر کھل گئے اور وہ درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اپنی اس خطا پر بہت پشیمان اور رنجیدہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا،
اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جائے، کیونکہ انہیں اسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، اب تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اب تمہیں وہیں جینا اور وہیں مرنا ہے، اور وہیں سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کے لیے پہلا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا گیا۔ پھر حضرت آدم اور بی بی حوا زمین پر آباد ہو گئے، اور آپ دونوں کے ذریعے دنیا میں نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام نے انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، اور تقریباً 900 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شیطان ازل سے انسانیت کا دشمن ہے، اور یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رب کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔